ناظرین، قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان سن 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی زرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 افراد فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی موجود تھیں۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ بنت حارث ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ بھاری مقدار میں سونا ادا کریں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا آپ جانتے ہیں، مگر میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برہ بولی، وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس پر برہ بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ برہ کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برہ آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونا ادا کیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں اونٹوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی اونٹ فدیہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارث، وہ 2 اونٹ بھی لاؤ جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو۔ حارث بن ابی زرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح حارث بن ابی زرار بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بنی مستلق پر رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے
میں نے خواب دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ گیا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، اس واقعہ کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج محمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھا لیا کریں۔ اس دن بھی لشکر سے پیچھے آ رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ رکا تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صفوان حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا ماں سوار ہو جائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ پھر جب مدینہ منورہ لشکر پہنچا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اسلام سے دشمنی کی بنا پر اور اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینا شروع کر دی۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں جب منافق اس واقعہ کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافقین اس بات کو پھیلا رہے تھے، بڑا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ماں باپ تک پہنچی۔
جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستخ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مستخ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے بیٹے مستخ کو بھی برا بلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو آؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اوپر والے حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا کیسے آئی ہو؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ والدہ سے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو ان باتوں کا پتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں پتہ ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والد بھی رونے لگے، والدہ بھی رونے لگی۔ اس رات میں بھی روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے تمام افراد رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلایا، ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں موجود ایک بلی بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیں۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا، اللہ کے رسول سے کیا کہوں؟ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جائے گا
البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ اس میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ ابن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، میں اس وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔
اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ میں دعا کر رہی تھی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، الزام لگانے والوں میں مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خبرگیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی 11 تا 20 آیات میں آپ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ 2 گنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی مصطح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کی وجہ سے قافلہ یہاں رکا ہوا ہے اور یہاں پانی بھی موجود نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روک رہی تھی، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ یہاں پر پانی موجود نہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعہ کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا یہ واقعہ افک پیش آیا، جس پر اللہ رب العزت نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی، طہارت اور پاک دامنی کی گواہی سورہ نور میں ارشاد فرمائی، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو
جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔